بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ اور آگے جا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جائے ان کو آمنو ایمان لاؤ کما آمن الناس جیسے الناس اصحاب النبی جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابہ لائے جیسے نبی کے صحابہ لائے اس طرح ایمان لاؤ اور مسئلہ آیا صحابہ معیار حق ہے صرف معیار حق نہیں معیار ایمان ہے وہ کہہ رہے تھے آمنا اللہ نے فرمایا ما ہم بے مومنین وہ کہتے ہیں آمنا ما ہم بے مومنین ہم ایمان لائے اللہ نے فرمایا پکے بے ایمان ہاں ایک صورت ہے آمنو کما آمن الناس ایمان اس طرح لاؤ جیسے صحابہ لائے پھر تو تم مومن ہو اور پرے رہ کے صحابہ سے ہٹ کے کہنا آمنا ما ہم بے مومنین آج بھی یہی ہے یہ مودودی کہتا ہے آمنا ہم کہتے ہیں ما ہم بے مومنین مومن نہیں کیوں آمنو کما صحابہ کو معیار حق ماننا ہوگا اور مودودی شیطان نے لکھا ہے کہ صحابہ معیار حق نہیں یہ صاف لکھا مودودی نے ترجمان میں بھی اور رسائل میں کہ صحابہ معیار حق نہیں ہے ایک دوسرا مودودی نے یہ لکھا ہے کہ صحابہ ہماری تنقید سے بالا تر بھی نہیں صحابہ ہمارے بھونکنے سے بالا تر بھی نہیں کہتا ہے تنقید سے بالا تر صرف نبی پاک کی ذات ہے اور نبی کے علاوہ کوئی بھی ہماری تنقید سے بالا تر نہیں یہ دستور جماعت حرام ہے اسلامی اس کے دستور میں یہ لکھا ہے کہ نبی پاک کے علاوہ کوئی بھی ہماری تنقید سے بالا تر نہیں یہ دستور میں لکھا ہے دستور میں تو یہ شیاطین ہاں بھائی چلو اذا قیل لہم 1000 دفعہ نعرے لگاؤ پہلے اپنے دل میں تو قرآن نافذ کرو تمہارے دل میں صحابہ کا بغض ہے اور دل میں قرآن کا نفاذ ہے کہ صحابہ کو معیار حق ماننا ہے اور جو یہودیوں کا ایجنٹ یہ کہتا ہے صحابہ معیار حق نہیں ایسے سامری کی اقتدا کرنا اس کے ساتھ چلنا اور کہنا کہ ہم ملک میں اسلامی نظام لائیں گے یہ سوائے دھوکے کے اور فراڈ کے اور کچھ نہیں بن سکتا تمہارے تو دل میں اسلام نہیں ملک تو بہت بڑا ہے دل کا چھوٹی سی گوٹی ہے یہ مسلمان نہیں ہوئی تو اتنے مربع کلومیٹر پر اسلام وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ صحابہ معیار ایمان ہے معیار حق ہے قالو کہتے انؤمنو کما آمن السفہاء کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے الا انہم تردید ربانی پھر الا ایک انا دو ہم تین اور جملہ اسمیہ 4 اللہ فرماتے ہیں وہ نہیں بے وقوف بے وقوف تم ہی ہو تم ہی بے وقوف ہو 4 دفعہ الا خبردار انا ہم یہی بے ایمان ہم السفہاء یہی بے وقوف ہیں یہی گدے ہیں یہی چبل ہیں اور یہی جھلے ہیں ہم السفہاء ولکن لا یعلمون لیکن جانتے ہی نہیں ولکن لا یعلمون علم بھی نہیں لا ادری اس کا پتہ بھی نہیں ان کو اور یہی بے وقوف ہے اب دیکھو انہوں نے پھر الزام لگایا آمن السفہاء بس آخری بات سن لو یہ صحابہ کو بے وقوف کیوں کہتے یہ بات سمجھنی ہے صحابہ کو بے وقوف کیوں کہتے اس وجہ سے صحابہ کو بے وقوف کیوں کہتے وجہ اس کی کیا ہے کہتے ہیں سب سے ٹکر سب سے توڑ صحابہ توڑ پیدا کرنے والے ہیں یہ توڑ اور ہم ہیں جوڑ پیدا کرنے والے اور سمجھے بات فساد کی پہلے میں کر چکا ہوں ماوردی کا حوالہ دیا میں نے ابن کثیر کا
صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ توڑنے والے ہر ایک سے ٹکر ہے، یہودیوں کے مولویوں سے ٹکر، عیسائیوں پیروں سے ٹکر، اور مکہ کے چودھریوں سے ٹکر، مجوسیوں سے ٹکر، ہر مذہب باطل کے ساتھ ان کی ٹکر ہے۔ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ تو بے وقوف ہیں، ہر ایک کے ساتھ چھیڑتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ لڑتے ہیں۔ ہماری طرف دیکھو، ہماری ہر ایک کے ساتھ دوستی ہے، ہم ادھر بھی آتے ہیں چائے پی کے آ جاتے ہیں، ادھر بھی آ جاتے ہیں، ادھر بھی مٹھائی کھا کے آ جاتے ہیں، ادھر بھی۔ یہ جو ہے بھوکے مر رہے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ ٹکر ہے، تو یہ بے وقوف ہیں۔ آج بھی یہی کہتے ہیں یہ اشاعت التوحید والے، یہ بے وقوف ہیں، انہیں طریقہ ہی نہیں دعوت کا۔ دعوت ایسی میٹھی میٹھی ہونی چاہیے نا، انہیں دعوت کا طریقہ ہی نہیں، جھلے بے وقوف، ان کی تربیت ہی نہیں ہے۔ دعوت تو ایسی ہونی چاہیے سارا کتا بلا اکٹھا ہو، سارے اکٹھے ہو، یہ دعوت، یہ کوئی طریقہ ہے؟ شیعہ بھی کافر تھے، بریلوی بھی کافر تھے، فلانے بھی کافر تھے، فلانے بھی کافر، بس کافر کافر کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں۔ یعنی عبداللہ ابن ابی کی نسل ابھی بھی زندہ ہے، کو سمجھ؟ بالکل کوئی اعتراض جو عبداللہ ابن ابی کی نسل صحابہ پر کر رہی تھی، معلوم ہوتا ہے صحابہ کے براسا بھی زندہ ہے اور عبداللہ ابن ابی کی نسل بھی زندہ ہے۔ صحابہ پر جو منافق اعتراض کرتے تھے، آج انہی منافقوں کی نسل صحابہ کے وارثوں پہ اعتراض کر رہی ہے۔ لیکن جس طرح صحابہ نے پرواہ نہیں کی تو صحابہ کے وارث بھی پرواہ نہیں کرتے۔